بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شادمان ہے۔ میں نہ مرد ہوں نہ عورت۔ میرے ابا تو تب فوت ہو گئے جب میں 8 سال کا تھا۔ میرا جسم تو لڑکوں سا تھا لیکن میرا من لڑکیوں سا۔ مجھے لڑکیوں کی طرح سجنا سورنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا۔ میری امی اسکول ٹیچر تھی۔ جب ان کو پتہ چلا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی خواجہ سرا تو وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں لپسٹک لگایا کرتا تھا، مجھے سر پہ دوپٹہ اوڑھنا اچھا لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ پورے محلے والے مجھے خواجہ سرا کہنے لگے۔ امی مجھے پڑھانا چاہتی تھی۔ امی مجھے بہت پیار سے سمجھایا کرتی تھی، بیٹا یہ معاشرہ بہت غلط ہے، اگر تم ایک اچھی زندگی کو جینا چاہتے ہو تو اچھا انسان بن کر جیو، تمہیں لوگوں کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں ہمیشہ سے ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا، ایک بڑا افسر۔ میں دل لگا کر پڑھائی کرتا۔ میری 2 بہنیں تھی، میں اکیلا ہی بھائی تھا، بلکہ یوں کہہ لیں نہ بھائی نہ بہن۔ اسکول میں میرا مذاق بنایا جاتا تھا۔ میں کیا کرتا، میرا لہجہ لڑکیوں سا تھا۔ میں بہت روتا تھا لیکن امی میرا سہارا تھی۔ وہ مجھے سمجھایا کرتی تھی، بیٹا ایسے بہت سے مقام آئیں گے زندگی میں پر تم کو ہارنا نہیں ہے۔ میں اسکول سے کالج چلا گیا، وہاں میرے لیے اور بھی مشکلات بڑھ گئی۔ اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ کالج کے لڑکے مجھے تنگ کرنے لگے، میں برداشت کرتا رہا۔ یوں اذیت کے دن گزرتے گئے اور میں یونیورسٹی چلا گیا۔ میں سافٹ ویئر انجینئر بن گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ جب پڑھائی مکمل ہو گئی پھر میں جاب تلاش کرنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے پولیس میں اپلائی کیا لیکن افسوس مجھے قبول نہ کیا گیا۔ مجھے خواجہ سرا کہہ کر نکال دیا گیا۔ میں نے بہت سارے اداروں میں کوشش کی لیکن مجھے سب عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے۔ لوگ مجھ پر ہنستے اور اپنی مرضی کے نام سے بلاتے۔ کوئی مجھے کہتا بلو رانی تو کوئی چمک چلو۔ اب جیسے ناموں سے پکارا جاتا میں خاموش ہو جاتا۔ امی کے اسکول سے سروس پوری ہو چکی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسے ملے تھے ان سے دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ میں اتنا پڑھ لکھ کر بھی خار ہو رہا تھا کیونکہ لوگ مجھے صرف ایک ناچنے والا خواجہ سرا سمجھتے تھے۔ میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا چاہی لیکن کوئی بھی اپنے بچوں کو میرے پاس پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کیا کرتا؟ میرا قصور کیا تھا؟ یہ سب تو اللہ پاک نے بنایا ہے، میں کہاں غلط تھا؟ امی نے بھی اپنے جاننے والوں کو میری جاب کے لیے کہا مگر کہیں سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ امی بیمار رہنے لگی۔ میں نوکری کی تلاش میں مارا پھرنے لگا۔ بہت سے لڑکے میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے اور بہت سے غلط تعلقات بھی بنانا چاہتے تھے۔ میں تن سے تو خواجہ سرا تھا مگر من سے ایک سمجھدار اور اچھا انسان تھا۔ ایک دن مجھے کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آ رہا تھا۔ کچھ اجنبی اور کچھ میرے گاؤں کے لڑکے تھے، مجھے گن پوائنٹ پر زبردستی ایک جگہ پر لے گئے۔ پھر مجھے کہنے لگے چل بلو رانی ڈانس کر۔ میں سافٹ ویئر انجینئر ایک پڑھا لکھا انسان تھا، ان سے کہنے لگا پلیز میں ایسا نہیں ہوں، تم لوگ مجھ سے زبردستی نہ کرو، مجھے چھوڑ دو۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور مجھے تھپڑ مارا اور گالی دے کر بولا ناچو ورنہ بہت برا حال کر دوں گا۔ میرے ساتھ زبردستی کی، میں چیختا چلاتا رہا اور بلا آخر میں اس معاشرے کا نشانہ بن گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے گاڑی پہ بٹھایا اور مجھے میرے گھر کے سامنے پھینک دیا گیا۔ میں رو رہا تھا۔ گھر آیا تو امی کو آواز دی لیکن کب جانتا تھا ایک اور قیامت میری منتظر ہے۔ امی کے پاس پہنچا، امی سو رہی تھی۔ جب امی کو بار بار آواز دی امی نے آنکھ نہ کھولی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ پھر جب میری چیخیں بھی امی نہ سن سکی مجھ پر قہر سا گزرا۔ امی دنیا سے چل بسی تھی، میں کس کو بتاتا؟ مجھ پہ درد کا پہاڑ گر گیا، رونے لگا۔ محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے، بہنوں کو بھی بلوا لیا۔ میرا ایک سہارا تھا، وہ بھی اس دنیا میں نہ رہا۔ امی کو دفنایا، بہنیں کچھ دن تک رہیں، اپنے اپنے گھر چلی گئی، میں تنہا رہ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی، لیکن ابھی مشکلات ختم کہاں ہوئی تھی، وہاں بھی لڑکے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے۔ پھر ایک دن کچھ لڑکوں نے میری ویڈیو بنا لی اور ساتھ کچھ غلط باتیں لکھ کر فیس بک پر چڑھا دی اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ میرا معاشرہ مجھے گندی گالیاں دینے لگا۔ جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا وہ پاس تھے۔ میں پولیس کے پاس گیا ان کی کمپلینٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بھی مذاق اڑا کر بگا دیا۔ مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ مجھے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ بہنوں کے گھر اس لیے نہیں جاتا تھا کہ وہاں بھی میرا مذاق اڑایا جاتا۔ نہ گھر نہ پیسہ نہ کوئی سہارا، صرف اللہ ہی میرا سہارا تھا۔ میں لڑکیوں کے کپڑے پہنے بازار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک خواجہ سرا بھیک مانگتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا بہن یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ میں اس طرف دیکھ کر خاموش رہا، چپ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا نام نیلی ہے، تم بھی ہماری برادری کے ہو۔ میں نے چپ سادھ رکھی تھی۔ نیلی نے میرا ہاتھ پکڑا، ہائے میں مر جاؤں، تم کو تو بخار ہے، چل آ میرے ساتھ۔ اس نے مجھے سہارا دیا، مجھے چلنے کے لیے کہا۔ میں اسے کیا بتاتا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، بھیک مانگنے کی بھی مجھ میں سخت باقی نہ رہی تھی۔
میرے کندھوں پہ جو بیگ تھا اس میں میرے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ڈگریاں تھیں۔ وہ مجھے رکشے میں بٹھا کر ایک گھر میں لے گئی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، وہاں سب کے سب خواجہ سرا تھے۔ سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ گرو بھی آیا۔ ہائے ماں صدقے جائے، کیا ہوا میرے لال کو؟ جاؤ کوئی ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ میں نے چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے درمیان پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا۔ بہت دنوں بعد مجھے مزے کا کھانا ملا۔ سب کے سب بہت خوش تھے۔ گرو میرے پاس آ کر بیٹھی۔ میری بچی کیا ہوا، کہاں کی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا نام بتایا، میرا نام سمیر ہے۔ گرو نے پیار سے پوچھا کس کے چیلے ہو؟ میں نہیں جانتا تھا کہ چیلا کیا ہوتا ہے، میں چپ رہا۔ گرو میرا سر دبانے لگی۔ مجھے سب نے بہت پیار دیا۔ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ وہ سب بہت دکھی ہوئی۔ کچھ دن وہاں رہا۔ گرو نے کہا بیٹی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں کہتی ہوں میری چیلا بن جا۔ میں کیا کرتا، کہاں جاتا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے کانوں میں بالیاں ڈالی گئی، مجھے چیلا کر لیا۔ میرے پیروں میں گھنگرو باندھے، میں بے بس ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ڈانس سکھانے لگے، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈانس سیکھنا پڑا اور مجھے شادی بیاہ پہ ساتھ لے جاتے۔ میں بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ شادیوں میں جب میں ڈانس کرتا تو میرے اوپر پیسوں کی برسات ہوتی۔ شراب پی کر لوگ ہم پر تشدد بھی کرتے، پیٹ کی خاطر ہم سب کچھ برداشت کر جاتے۔ رفتہ رفتہ میں مشہور ہونے لگا۔ میں خواجہ سراؤں کے ٹاپ لسٹ میں شمار ہونے لگا۔ لاکھوں روپے ایک پروگرام کے میں کمانے لگا۔ میں کیا بننا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے کیا بنا ڈالا۔ جس گاؤں سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، اسی گاؤں میں مجھے چودھری کے بیٹے کی شادی میں لاکھوں روپے دے کر بلوایا گیا۔ مجھے کسی خاص مہمان کی طرح رکھا گیا۔ میرے ساتھ لوگوں نے تصویر بنائی۔ وقت کیسے بدلا تھا۔ میں عزت کی زندگی جینا چاہتا تھا، تب سب مجھے بدنام کرنے میں تلے ہوئے تھے، اور جب میں بدنام ہوا تو سب عزت دینے لگے۔ اب میں مشہور خواجہ سرا بن گیا۔ میں گھنگرو پہنے گھنٹوں ناچتا رہتا۔ لوگ مجھے دیکھ کر سیٹیاں بجاتے تھے۔ میں جو بھی تھا صاحب علم تھا، سافٹ ویئر انجینئر تھا اور ایک قابل طالب علم تھا۔ بس فرق یہ تھا معاشرے نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مجھے ناچتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور مجھے ڈانسر بنا ہی دیا۔ ایک دن میں ایک موبائل کی شاپ پہ کھڑا تھا۔ وہاں ایک شخص لیپ ٹاپ لیے پریشان کھڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا اس میں میرا بہت قیمتی ڈیٹا ہے اور کوئی بھی اسے مکمل طور پر ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ میں نے اس شخص سے کہا سر کیا میں ایک بار ٹرائی کروں؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا واہ جی میڈم پری کو کمپیوٹر کا بھی علم ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا مجھے پرابلم کی سمجھ آ گئی۔ 20 منٹ میں نے وہ لیپ ٹاپ ٹھیک کر دیا۔ وہ شخص حیران و پریشان تھا۔ وہ خود بھی سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ وہ میری قابلیت پر رشک کرنے لگا۔ میں رکشے میں بیٹھ کر چلا گیا۔ رات کو مجھے شادی پر جانا تھا۔ ناچنے کے لیے میں تیار ہوا، الماری سے اپنے سارے کاغذات نکالے اور رونے لگا۔ ایک خواب جو مجھے تڑپاتا تھا۔ میں ایک عزت کی پاکیزہ زندگی چاہتا تھا، لیکن معاشرے نے مجھے گندگی میں دھکیل دیا۔ مجھے یاد ہے اس رات میں بہت بیمار تھا۔ 7 گھنٹے تک ناچتا رہا۔ میرا بیمار ہونا کسی کو نظر نہیں آیا، بس میرا ناچنا لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ پروگرام سے جب میں گھر واپس آیا تو تھک چکا تھا۔ موبائل پر ایک میل آیا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ 2 سال پہلے میں نے مائیکروسافٹ کمپنی میں آن لائن انٹرویو دیا تھا۔ انہوں نے مجھے جاب دینے کی آفر کی۔ میں نے اس سے بات کی تو انہوں نے مجھے کینیڈا کا ویزا آفر کیا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرا خواب پورا ہو رہا تھا۔ سب میرے پاس آ گئے، کیا ہوا پری؟ میں نے آنسو صاف کیے، سب کو بتایا مجھے جاب مل گئی۔ سب بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے سر کے بال کٹوائے۔ میں پھر سے سمیر بنا۔ سب خواجہ سرا رو رہے تھے۔ مجھے لاکھوں دعائیں میں الوداع کیا۔ میں 2 سال تک مائیکروسافٹ میں کام کرتا رہا۔ پاکستان کے حساب سے میری تنخواہ 12 لاکھ روپے تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری قابلیت دیکھ کر 5 سال میں مجھے منیجر ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ میں حیران تھا لوگوں نے کیوں مجھے خواجہ سرا کہہ کر ریجیکٹ نہیں کیا۔ یہ لوگ کیوں میری اتنی عزت کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے مجھے بڑا گھر، بڑی گاڑی، نوکر چاکر سب کچھ دیا ہے۔ یہ لوگ مجھے ناچنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ میرا مذاق یہ لوگ کیوں نہیں اڑاتے؟ یہ لوگ مجھے معاشرے کی گندگی کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر میں معاشرے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا معاشرہ آزادی کی بجائے غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں چیخ چیخ کر کہتا رہا مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، مگر میرا معاشرہ کہتا رہا تم ایک اجڑا بن کر ناچنا ہے۔ میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، بس اتنا ہی کہنا ہے کہ خواجہ سرا بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں اپنے معاشرے میں جگہ دیں، اسے صرف ناچنے والا نہ سمجھے۔ آخر میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور رحم دلی کا حکم نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو آپ خود کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ مسلمان تو محبت کا ذریعہ ہے، آپ کیا ہیں ذرا سوچیے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے
تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔